روزے میں چڑچڑاپن آتا ہے اور لوگ ایگریسو ہو جاتے ہیں، تو اس کا ایک عذر بھی بیان کیا جاتا ہے عام طور پر کہ مجھے روزہ لگا ہوا ہے، روزہ لگ گیا ہے، یا کوئی اس طرح کی کیفیت میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار اس کو تو روزہ لگ گیا ہے۔ روزہ لگنے کا ہمارے معاشرے میں کیا مفہوم لیا جاتا ہے؟ بہرحال شریعت کو مطلوب کیا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرے، اور اس کیفیت کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر بھی انسان کی نظر میں مزید بڑھتی ہے، اور پھر غریبوں اور مسکینوں کا بھی خیال آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ بنے، اتنی بڑی بادشاہت رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اتنے بڑی سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود آپ بھوکا رہا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اتنی بڑی سلطنت کے آپ شہنشاہ ہیں تو آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے، جس میں ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ میں اس لیے بھوکا رہتا ہوں، کم کھاتا ہوں، تاکہ مجھے غریبوں کا احساس رہے، بھوکوں مسکینوں کا احساس رہے، کیونکہ انسان کا جب پیٹ بھرتا ہے تو پھر انسان بعض اوقات، یہ لفظ بڑا سخت ہے، بد مست ہو جاتا ہے، اس کو کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ تو دوسروں کی تکلیف کا احساس بھی روزے میں پوشیدہ ہے، اور اسلام کو مطلوب یہ ہے کہ انسان اس بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کرے اور اس پر صبر پائے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات ذکر فرمائی۔ ویسے تو شرعی حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ روزہ دار اگر شرعی تقاضے پورا کر رہا ہے، نماز وغیرہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کر رہا ہے، مخلوق خدا کے جو حقوق اس سے وابستہ ہیں ان کی ادائیگی بھی کر رہا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی، اور روزے کی حالت میں اگر دن کے وقت وہ آرام کرتا ہے، سوتا رہتا ہے، تب بھی اس کا روزہ بھی درست ہے، اس کا سونا بھی کار ثواب ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بزرگوں کی سوچ دیکھیں آپ، ہم کہتے ہیں روزہ لگ گیا ہے لہذا معاذ اللہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ کے بندوں کو اذیت دے رہا ہوں اپنے قول سے، اپنے فعل سے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے سنت ہے، یہ ایک افضل اور شاندار طریقہ ہے کہ وہ دن کے وقت کم سوئے، کیونکہ کم سوئے گا تو اسے بھوک اور کمزوری کا احساس ہوگا۔ تو ہمارا دین تو ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس احساس کو برداشت کرنا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اور صبر و شکر میں روزے کو گزارنا ہے۔ لیکن لوگ اپنا وقت گزارنے کے لیے، پاس کرنے کے لیے بعض اوقات روزے کی حالت میں بھی ایسے کام کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ، یعنی وہ کام جو عام دنوں میں جائز تھا، کھانا پینا جو ہے وہ عام دنوں میں جائز ہے اور رمضان کی راتوں میں بھی جائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس حلال چیز کو بھی بندہ مومن کے لیے حرام فرما دیا ہے۔ تو روزہ رکھ کر وہ کام جو پہلے حلال تھا، عارضی طور پر روزے کی وجہ سے حرام ہوا، ممنوع ہوا، اس سے تو میں بچ رہا ہوں، لیکن وہ کام جو عام دنوں میں بھی حرام تھا، حرام قطعی تھا، میں روزے میں وقت پاس کرنے کے لیے، اپنے دل کو منانے کے لیے، ٹائم گزارنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ جس طرح خوش نصیب لوگ رمضان کی آمد پر اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، نیک اعمال کا اضافہ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کو بڑھاتے ہیں، لیکن بعض لوگ اتنے غافل بھی ہوتے ہیں کہ وہ رمضان کا انتظار کرتے کہ رمضان آئے گا تو معاذ اللہ یہ میں برا کام کروں گا، یا رمضان کا مہینہ آئے گا تو کھیل کے نام پر، مشغلے کے نام پر، مصروفیت کے نام پر اپنا یہ کام کروں گا۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ رمضان کی تیاری میں، اس کی پورے شیڈول میں ہم کیا غفلت کی نیند تو نہیں سو رہے، دن کے وقت بھی، رات کے وقت بھی ایسے کئی کام ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ دیگر مسلمانوں کو بھی اس سے اذیت ہو رہی ہوتی ہے۔ ساری رات وقت پاس کرنے کے نام پر لوگ کرکٹ میچ رکھتے ہیں اور اسپیکر چلایا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ گلی محلوں میں طوفان بدتمیزی مچایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رب کی اطاعت اور فرمانبرداری والے کاموں ہی میں اپنا وقت پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔